السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں بخار پہ۔ دوستو، بخار کیا چیز ہے؟ ہر بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی بخار میں مبتلا ہوا ہوگا۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک مدافعتی نظام رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری ہمارے جسم پہ یا انفیکشن ہمارے جسم پہ حملہ کرتی ہے تو مدافعتی نظام جو ہے، امیونی سسٹم جو ہے، وہ اس بیماری کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بیماری اور مدافعتی نظام کی آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں جسم کا ٹمپریچر جو ہے، درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور ہم اس کو بخار کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ بخار کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے اس بارے میں ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر طرح کی انفیکشن کے باعث بخار ہو جانا ایک ضروری، ایک لازمی امر ہے۔ بعض انگریزی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں، گردوں، انتڑیوں کے زخم کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے اور جسم میں دیگر چھپی ہوئی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سردی لگنے سے بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ سردی کیونکہ ایک بیرونی عنصر ہے، جب جسم پر یہ حملہ آور ہوتی ہے تو قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے یہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور نتیجتاً بخار ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کے بارے میں۔ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ علاج کے لیے ضروری ہے ہم اس بخار کی وجہ کو تلاش کریں۔ اس وجہ کو تلاش کرنے کے بعد اس کے حوالے سے اس کو میڈیسن دی جائیں۔ اگر گردوں کی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے تو گردوں کو مد نظر رکھ کے میڈیسن دی جائے گی۔ اگر انتڑیوں کی زخم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو انتڑیوں کو مد نظر رکھ کر میڈیسن دی جائے گی۔ اسی طرح دیگر وجوہات ہیں۔ کسی بھی وجہ سے اگر بخار ہوا ہے تو اس وجہ کو مد نظر رکھ کر میڈیسن دی جائے گی۔ اگر جسم میں چھپی کسی بیماری کا پتہ لگوانا ہو تو اس کے لیے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایکس رے کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کا بلغم اگر آ رہا ہے تو اس کا کلچر کروایا جا سکتا ہے۔ اگر گردوں کو پرابلم آ رہا ہے تو اس کے بھی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جب تک بیماری ڈائگنوز نہیں ہو جاتی تب تک بخار صرف اس کا ہی علاج کرنا ایک ہوا میں تیر مارنے کی مانند ہے کہ نشانے پہ لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو اگلی میڈیسن دے دیں گے۔ ہومیوپیتھی میں بخار کی بہت ساری ادویات ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ جب تک ہم اس کی سمٹم کو نوٹ نہیں کرتے تب تک ہم اس کا علاج کے لیے جب تک ہم اس کی وجہ کو نہیں ڈھونڈ لیتے تب تک علاج کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہومیوپیتھی میں کیونکہ علامات کے مطابق علاج معالجہ ہوتا ہے۔ ایکونائٹ ہماری سب سے پہلی دوا بخار کی گنی جاتی ہے۔ اس کے اندر تقریباً ہر مرض میں ہر بخار کی علامات میں یہ دی جا سکتی ہے تقریباً۔ اس کے اندر موت کا خوف، بے چینی، پریشانی اور پیاس شدید ہوگی اور خشکی سردی کی وجہ سے خشک سرد ہوا لگنے کی وجہ سے عموماً اس کا مریض بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری دوا ہمارے پاس بیلاڈونا ہے۔ اس بیلاڈونا کے مریض کے بچے کے یا بڑے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، سر اور چہرہ گرم ہوگا، تپ رہا ہوگا، چہرہ سرخ ہو جائے گا تو بیلاڈونا جو ہے بڑی کامیابی سے اس مریض کو شفا یاب کر دے گی۔ تیسری دوا ہمارے پاس برایونیا ہے۔ برایونیا کا مریض پیاس شدید اس کے اندر اور بہت زیادہ پانی کی پیاس ہوگی اور منہ خشک، کھانسی کا مریض اس کو کھانسی کی وجہ سے بخار ہوگا، گلے میں خشکی اور کھانسی کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف آئے گی۔ چوتھی دوا جو ہمارے پاس جلسیمیم ہے۔ اس کا مریض ایک سائیڈ پہ چپ چاپ لیٹنا چاہتا ہے، اس کو سستی اور غنودگی ہو سکتی ہے۔ اس کو شروع میں 2-3 دن یا ایک آدھا دن چھینکیں آئیں گی۔ پہلے چھینکیں آنے کے بعد اس کو سستی اور غنودگی سی ہوگی اور وہ ایک سائیڈ پہ پڑا رہنا چاہتا ہے کہ بس مجھے نہ چھوڑو، مجھے ایک سائیڈ پہ پڑا رہنے دو۔ اگر یہ علامات ہیں تو جلسیمیم بڑی کامیابی سے دی جا سکتی ہے۔ پانچویں دوا ہمارے پاس جو مرک سال ہے۔ مرک سال ایک ایسی دوا ہے، یہ پارے سے بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی دوا ہے کہ مریض اگر بڑی رضائیاں لے لے، کمبل لے لے، اس کو اپنا جسم کا پسینہ نکالے خوب اچھی طرح سے، پھر بھی بخار اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ عموماً جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخار اگر رضائی لے لیں، پسینہ جسم کا نکل جائے تو بخار کی شدت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایسا مریض جس کی شدت پھر بھی نہ ٹوٹے تو مرک سال جو ہے وہ دوائی وہ اس کی شدت کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر خون میں کوئی زہریلا پن چلا جائے، خون زہریلا ہونا شروع ہو جائے تو پائروجینم ہمارے پاس ہے۔ اس پائروجینم کو یوز کروانے سے اس کے خون جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری دوائیں ہیں، لیکن مرض کی نوعیت کے حساب سے، بخار کی کنڈیشن کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔